جن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں ان کے بعد نرگس کا موقف درست ثابت ہو جائے گا. اگر نرگس نے وہ ویڈیوز پیش کر دیں کہ مریم سے مراسم کیسے ہیں ان کے، تو یہ دونوں خاندانوں کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ توہین آمیز ہوگا. جب آپ کسی شوبز کی خاتون سے شادی کرتے ہیں نا اور پھر اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب تمہیں شوبز کو چھوڑ دینا ہے، وہ نیچرل رد عمل ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی لیکن تم بھی کسی اور طرف نہیں جاؤ گے. اینکر جو آفتاب اقبال، ان کی ایک سابقہ اہلیہ ڈائیورسی مریم، پتہ یہ لگتا ہے کہ مریم جو ہے ان سے تعلقات بن گئے ہیں ماجد بشیر کے. جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے تشدد کا، اس سے ایک رات پہلے باہر جاتے ہیں ماجد صاحب، صبح 4 بجے فجر کے وقت واپس آتے ہیں. نرگس جاگ رہی تھی، پوچھتی کہاں گئے تھے آپ؟ کہتے بس میں ادھر اب واپس آ گئی. وہ یہ کہتی کہ تم مریم کے ساتھ گئے تھے. اس پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے، وہ تشدد کرتا ہے، مارتا. وہ اس پہ 5 7 10 گھنٹے خاموش رہتی ہے، سو جاتی ہے. جب اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے علی مرتضیٰ کو فون کرتی کینیڈا، ہائے ہائے چیخو پکار کرتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، مجھے یرغمال میں ہوا ہے، چیمبر مار کے پسٹل بھی لے کے آیا ہے مجھے مارنے کے لیے. علی مرتضیٰ کینیڈین ایمبیسی میں فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری ماں کو پاکستان میں یرغمال میں ہے تو یہاں سفارت خانہ جو اس کی ہیلپ کرے میری ماں کی. جی آپ فیضان چودھری کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ اگر ایشو کی بات کی جائے تو اداکارہ نرگس کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف ماجد بشیر کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے اور دوسری طرف مریم نامی خاتون جو تھی وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، اور دونوں کے الگ الگ موقف جو ہیں وہ سننے کو ملے ہیں. میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آخر اصل حقائق کیا ہیں اور اس سارے معاملے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے. تو سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. میں یہ جاننا چاہوں گا شروع سے، ہم اگر شروع کریں تو یہ معاملہ شروع کب ہوا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ماجد بشیر کی شادی ہوئی ہے نا نرگس سے، اس کے بعد ایک ایشو آیا تھا عابد باکسر کا. عابد باکسر کے ایشو کے بعد ماجد نے ظاہر ہے اپنی بیوی کی سپورٹ کرنی تھی، تو وہ پھر اس نے سپورٹ کیا، پہلے بھی کرتا رہا بعد میں بھی کرتے رہا. اس کے بعد جو ہے نرگس کے اور ماجد کے جو تعلقات ہیں نا وہ کشیدہ ہوتے رہے گاہے بگاہے، ایک دم نہیں ہوئے. یہ ان کی بنیاد 2 وجوہات ہیں. 2 بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے بیٹے، سب سے اہم جو ہے وہ ہے کہ یہ جب آپ کسی شوبز کی خاتون سے شادی کرتے ہیں نا اور پھر اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب تمہیں شوبز کو چھوڑ دینا ہے، تو ایک نیچرل ایفیکٹ آتا ہے، رد عمل آتا ہے نیچرل. وہ نیچرل رد عمل ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی لیکن تم بھی کسی اور طرف نہیں جاؤ گے. یہ نیچرل، مطلب یہ ایک ایسا ہے جو لا محالہ یہ ایشو اٹھنا ہے. اور نرگس نے تائب ہو گئی، توبہ کر لی شوبز سے، رقص چھوڑ دیا، تعلقات چھوڑ دیے جو پہلے کے تھے. انہوں نے کہا جی اب ہم ایک نئے نکاح میں، ایک نئے بندھن میں بندھ گئے ہیں، آج کے بعد سے میری لائف بھی نہیں ہوگی، آپ کی بھی نہیں ہوگی. پہلے دن سے ایک زندگی سٹارٹ لی، اچھی طرح گزر رہے تھے، بچے بھی اولاد بھی ماشاءاللہ. گائے بگائے یہ جھگڑا ہوتا رہا جو ہوتا ہے. ہر خاتون شک کرتی ہے اپنے ہسبینڈ پہ کہ جی یہ اس کے فلاں جگہ تعلقات ہیں. وہ گائے بگائے 2-3 ایشوز آئے. ایک ایشو خاتون کا آیا، دوسرا آیا لین دین کا. سب باتیں میں نے کئی چینلز پہ کہی ہیں، لیکن یہ آپ اس حوالے سے ماجد بشیر صاحب سے پوچھیں گے. ماجد بشیر اچھا پرانا تفتیشی افسر ہے، تھانے دار ہے، وہ آپ کو نئی کوئی بات اگر بیانیہ ان کا موقف کچھ اور ہوگا تو بتائیں گے. آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، ہر چینل کو کرنی چاہیے. اور پھر ذمہ دارانہ رویہ یہی ہے کہ آپ 2 طرفہ موقف دیں. آپ ایک بات سمجھیں کہ دوسرا ایشو جو آیا نا، جب ان کے معاملات طے ہوئے تھے نکاح سے پہلے، تو اس کو یہ پتا تھا کہ ماجد بشیر پولیس افسر ہے، سب انسپیکٹر تھا، اب انسپیکٹر ہے وہ. اس کو یہ پتا تھا ماجد کو کہ رقاصہ ہے. اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے پولیس والا بیہیویئر نہیں کرنا. اس نے کہا تم سے شوبز والا کہ تو شوبز کی پرسنالٹی ہے، تو نے وہ نہیں کرنا. یہ طے ہو گیا ہے، ایک سوئٹ ویل ہے. ایک ایشو جو پوشیدہ رہا جو نرگس کے گھر والے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاشر بشیر ایک بھائی ہے ماجد بشیر کا، جس کا تعلق بک سے ہے. کرکٹ پہ جو بک ہوتی نا، کرکٹ پہ سٹے بازی، وہ سٹے بازی سے تعلق ہے. وہ ماجد بشیر بھی اس میں انوالو تھا ان کے بقول. میں دروغ برگردن راوی ان کے بقول، نرگس کے خاندان کے اور نرگس کے بقول، کہ یہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی کہ یہ بک بھی کرتے ہیں دونوں بھائی. تو جب یہ علم میں آئی تو یہ بنائے مخاصمت بن گئی. پہلا ایشو تھا خاتون کا یہ شک کہ میرا مرد جو ہے، میرا ہسبینڈ جو ہے
اس کے کسی اور سے تعلقات ہیں. یہ شو ایک مسئلہ بہت سیریس ہے, انتہائی سیریس ہے, حساس بھی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ ایشو منظر عام پہ آیا کہ تو یہ بک بھی کرتے ہیں. بک کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آج جس شخص کے ہاتھ میں بہت پیسہ ہے کل وہ کنگال بھی ہو سکتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا, وک جاندے نے کولیاں تے تھال دوستو. جوا ایک ایسی چیز ہے, قمار بازی, سٹے بازی ایسی چیز ہے جس میں گھر کے برتن بھی بک جاتے ہیں. یہ پنجابی کی مثال ہے. تو جب یہ ایشو آیا تو 2-3 بار جب مالی حالات خراب ہوئے ماجد کے بھائی حاشر کے, تو ماجد نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ تو مجھے پیسے دے. تو اس کا یہ اختلاف کی بنیاد بتا رہا ہوں جو مجھے نرگس نے اسے گھر والوں نے بتائی. وہ یہ کہتے ہیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر جھوٹ ہے تو ان کے اینڈ پہ, میں نے تصدیق نہیں کی اس بات کی. یہ جھوٹ انہوں نے کہا جی کہ جب اس نے پیسے مانگے تو نرگس نے کہا دیکھ میرا تو سورس آف انکم کوئی نہیں ہے, میں نے تیرے کہنے پہ یہ معاملہ ختم کر دیا شوبز والا, میں تو رقص نہیں کرتی, آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. یہ سیم معاملہ جو ہے نا اس سے پہلے نادرا کے ساتھ ہو چکا تھا. نادرا کے ہسبینڈ تھے اعجاز. اعجاز نے یہ نادرا سے پیسے کی ڈیمانڈ کی. اعجاز کا مسئلہ بھی یہی تھا, جب اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی جھگڑا بڑھتا گیا. جب بڑھتا گیا تو وہ کہتا تھا کہ نادرا تیرے پاس ایک شیخ نے ہیرے دیے تھے, وہ سیل کر, وہ ہیرے بیچ. تو وہ صلح ہو گئی. صلح عارضی ہوئی, 1 دفعہ پیسے دیے, 2 دفعہ دیے, تیسری بار جو ہے نادرا نے انکار کر دیا. نادرا کی ماں نے اور بہنوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے اب اس کو پیسہ. یہ حاجی اعجاز جو ہے یہ جھوٹ بولتا, واپس نہیں کرتا. اس کے بعد نادرا قتل ہو گئی. ریکنسائل کر لیتے تھے, معاملہ بیٹھ جاتا تھا, وقتی طور پہ دب جاتا تھا. اب یہ کہتے یہ ہیں, سب سے اچھی بات تو یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے ماجد بشیر کی, کہ ہمارا گھر کا معاملہ 4 دیواری کے اندر رہنا چاہیے. 4 دیواری میں ہی اس طرح کے ازدواجی معاملات, نجی معاملات, گھریلو معاملات جو ہے نا وہ 4 دیواری میں اچھے لگتے ہیں. لیکن جب ایک فریق FIR کے لیے تھانے جاتا ہے, کچہری میں جاتا ہے, تھانے کچہری گئی ہوئی بات جو ہے 4 دیواری کے اندر نہیں ہوتی, وہ باہر چل جاتی ہے. FIR اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتی ہے. FIR بنام ریاست ہے. جب بنام ریاست ہے تو ریاست پہ تو سب شامل ہیں نا, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. پبلک پراپرٹی ہو گئی. میڈیا جو اچھا لفظ آپ کا یہ پبلک پراپرٹی ہے, وہ عوامی ملکیت کہتے ہیں اسے, شہری ملکیت. وہ شہری عوامی ملکیت ہے. اس میں جب بات باہر نکالی ہے اس کی بیوی نے, ماجد صاحب کی, اگر 4 دیواری میں معاملہ رہتا تو اچھا تھا, لیکن باہر جانے کے بعد جو معاملہ بڑھا ہے, بڑکا ہے, اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا ہے. اور آج یہ معاملہ 4 دیواری کا نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا انہوں نے کہا جی پیسے دیں, مجھے نہیں دیے پیسے. اس نے کہا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں. اس نے کہا تیرے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں, ایک تیرے پاس ہے نمبر 1 چیز جو ہے وہ ہے تیرا فارم ہاؤس رائیونڈ روڈ پہ, وہ فارم ہاؤس سیل کر دے. دوسرا تیرے پاس 8 کنال کا پلاٹ ہے برکی روڈ پہ, دونوں بڑی مہنگی پراپرٹیز ہیں, وہ سیل کر دے. نرگس نے کہا جی میں اپنی ماں سے, بلو بیگم جو اس کی ماں ہے, والدہ یعنی اس کی ساس ماجد کی, میں تیری ساس سے پوچھوں گی, اپنی بہن بھائی سے پوچھوں گی. اس نے پوچھا, پوچھنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. اختلاف بڑھ گیا. یہ اختلاف کا سلوشن بہت اچھا نکالا ماجد نے. اور اس عمرے کے بعد میری ماجد سے بات بھی ہوئی. ماجد نے آ کے میں بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی بچے عمرہ کر کے آئے. میں نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو, بڑا اچھا آپ نے فیصلہ کیا. وہاں جا کے یہ توبہ طائب ہو گئے اور اس مطالبے پہ سرد موری چھا گئی. یہ مطالبہ نہیں ہوا. واپس آتے ہیں پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جب اختلاف ہوا تھا عمرے سے پہلے, تو یہ نرگس گئی اپنی بچوں کے پاس. اس کے 2 بچے ہیں, ایک معصومہ بیٹی ہے علی مرزا, پہلے خامن زبیر شاہ سے 2 بچے ہیں. یہ کینیڈا جاتی ہے ان بچوں کے پاس اور ان کو جا کہتی ہے کہ میرا یہ معاملہ. وہ بچے کہتے ہیں کہ ماما اس کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر لیں معاملے کو, یہ بڑھتا جائے گا. نہیں بات. یہ کہتی ہے اچھا میں وائنڈ اپ کر لوں گا ایک شرط پہ. یہ اپنے بیٹے علی مرزا کو کہتی ہے, علی مرزا تم اپنے بابا سے یعنی زبیر شاہ سے یہ بات کرو کہ وہ ریکنسائل کر لے, مجھ سے دوبارہ نکاح کر لے, تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں ماجد بشیر کو. یہ وہ کہتی ہے. یہاں تک نوبت آ گئی. کہ اس نے کہا جی کہ آپ اپنے والد کو راضی کرو. یہ والد سے بات کرتا ہے بچہ علی مرزا, اور یہ بات مجھے براہ راست بتائی انہوں نے, گھر والوں نے اس کے. علی مرزا بات کرتا ہے والد سے
والد واضح کلیئر کرسٹل انکار کر دیتا ہے. اس نے کہا جی میں ریکنسائل پہ تیار نہیں ہوں, تم اگر بچے خوش ہو تو رہو, اگر نہیں خوش ہو تو ماما کے پاس چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں. یہ واپس آتے ہیں, واپس آ کے معاملہ بگڑ جاتا ہے, مزید اختلاف ہوتا ہے. اس دوران اس کو اطلاع ملتی ہے, اینکر جو آفتاب اقبال بہت بڑے اینکر ہیں, بڑے نامور خانوادہ سے ان کا تعلق, بہت بڑے خاندان سے ہے, بڑے دانشور آدمی ہیں, انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے. ان کی ایک سابقہ اہلیہ مطلقہ ان کی ڈائیورسی مریم, پتہ یہ لگتا ہے کہ مریم جو ہے ان سے تعلقات بن گئے ہیں ماجد بشیر کے, جن کا ایف آئی آر میں بھی ذکر کیا گیا. ایف میں تذکرہ کیا اس نے. یہ پھر دروغ بڑھ کر دے راوی, یہ نرگس کا خاندان کہہ رہا ہے. جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے تشدد کا, اس سے ایک رات پہلے یہ باہر جاتے ہیں ماجد صاحب, صبح 4 بجے فجر کے وقت واپس آتے ہیں. فجر کے وقت جب واپس آتے ہیں تو واپس آ کے ابھی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جاگ رہی تھی, نرگس جاگ رہی تھی. یہ واپس آتا ہے تو پوچھتی کہاں گئے تھے آپ, کہتے بس میں ادھر اب واپس آ گیا ہوں. وہ یہ کہتی کہ تم مریم کے ساتھ گئے تھے, یہ نرگس کے بقول. وہ کہتے تم مریم کے ساتھ گئے تھے. اس نے کہا میں نہیں گیا تھا مریم کے ساتھ. اس نے کہا میرے پاس تصدیق ہے فلاں نہیں ہے. اس دوران اس کو فون آتا ہے, وہ فون اٹھا کے بیڈ روم سے باہر کو آتا ہے, صحن میں آتا ہے. یہ پیچھے پیچھے آتی ہے نرگس, اور نرگس پیچھے آ کے جو ہے نا وہ فون جیب میں ڈال لیتا ہے. نرگس جیب سے فون نکالتی ہے اور فون نکال کے جو ہے وہ دیکھتی ہے مریم کی کال چل رہی تھی, ابھی بند نہیں ہوئی تھی. یہ نرگس نے بتایا آپ کو؟ یہ نرگس کا کہنا ہے. بیسیکلی یہ بات جو ہے نا زیادہ میڈیا کو نرگس کے بھائی خرم بھٹی نے بتائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فون چھینتی ہے میری بہن, تو یہ فون اسی کا مریم کا چل رہا ہوتا ہے, یہ بند کرتی ہے, فون چھین کر دیکھتی ہے تو مریم کے ساتھ اسی رات کی تصویریں, جو 4 بجے پہنچے ہیں یہ 5-6 بجے جھگڑا ہوتا ہے, تصویریں اسی ریسٹورنٹ کی جہاں بھی کھانا کھایا جہاں تھے, وہ تصویریں بھی نکل آتی ہیں اور ویڈیو بھی شامل ہے اس میں. یہ ویڈیو بھی شامل ہے. اب ان کے بقول ہے اس پہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے, وہ تشدد کرتا ہے, مارتا ہے, جو بھی کچھ ہوا, وہ ان کا آپس کا میاں بیوی کا جھگڑا ہے. وہ اس پہ 5-7-10 گھنٹے خاموش رہتی ہے, سو جاتی ہے. جب اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے علی مرزا کو فون کرتی, کینیڈا. علی مرزا کو فون کر کے یہ کہتی ہے, اب میں ایکچوئل آپ کو بتا رہا ہوں سنیرو جو پتہ لگا ہم تک, اور یہ اس کی کڑیاں بھی ملتی ہیں آپس میں. وہ علی مرزا کو ہائے ہائے چیخو پکار کرتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا, مجھے یہ غمار میں ہوا ہے اور مجھے یہ مار دے گا, قتل کر کے چیمبر مار کے پسٹل بھی لے کے آیا ہے مجھے مارنے کے لیے, اور تشدد کیا, میرے سارا چہرہ جو ہے وہ بند ہو گیا. انہیں کہا اوکے. علی مرزا فون کرتا ہے پاکستان میں پولیس کو, پھر وہ کینیڈین ایمبیسی میں فون کرتا ہے 11:15 بجے صبح پاکستانی وقت کے مطابق. کینیڈین ایمبیسی میں کہتا ہے کہ میری ماں کو پاکستان میں یرغمال بنایا ہے, تو یہاں سفارت خانہ جو اس کی ہیلپ کرے میری ماما کی. پاکستانی سفارت خانہ پاکستان میں فون کرتا ہے, وہاں سے کینیڈا سے وہ یہاں فون آتا ہے, تھرتلی مچتی ہے. ایک سب انسپیکٹر جاتا ہے ماجد بشیر کے گھر, اس ایڈریس پہ جو بیٹے نے دیا, وہ بیل دیتا ہے. ماجد بشیر خود باہر نکلتا ہے کیونکہ محتاط ہے, وہ تو اندر ہے. ماجد بشیر نے پسٹل بھی پکڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں. ماجد بشیر باہر آتا ہے, باہر آ کے سب انسپیکٹر تھانے دار جو جاتا ہے ڈیفینس سی تھانے کا. اب یہ اسد جو ایس ایچ او ہے اس کے بقول ہے ساری کہانی. وہ یہ کہتا ہے جی کہ وہ باہر آ کے کہتا ہے کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا 15 کی کال آئی ہے, اس طرح یہاں تو اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا. سب انسپیکٹر اور 2 سپاہی واپس چلے جاتے ہیں. ماجد بشیر نے ڈینائی کر دیا. ماجد نے کہا یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. وہ واپس چلے جاتے ہیں. واپس جاتے ہیں تو پھر بیٹا فون کرتا, ماما ہو گیا مسئلہ حل. انہوں نے کہا تو کوئی نہیں آیا. اب ماما تو اگنورنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں آیا. وہ دوبارہ فون کرتا ہے سفارت خانہ آئی جی کو رابطہ کرتا ہے. پاکستانی سفارت خانہ کینیڈا میں آئی جی پنجاب پولیس کو فون کرتا ہے. اس سے پھر ڈی آئی جی کو, ایک ڈی ایس پی, انسپیکٹر, ایس ایچ او, خود 3-4 لوگ لے کے وہ وہاں جاتے ہیں. وہ پھر جا کے یہ گھر آتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گی آپ کو. وہ کچھ نہیں کرتی. 2-3 گھنٹے وہ ریکنسائل کرتی معاملہ. بیٹا اور بیٹی معصومہ اور علی مرزا کینیڈا سے فون کرتے ہیں. ادھر ماموں خرم کو فون کرتا ہے, وہ مرزا اپنے ماموں کو, خرم بھٹی کو. اب خرم بھٹی والدہ اس کی, یہ جو بیگم ہے بلو بیگم, یہ اور بچے سارے وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر درج کرانے چاہیے, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, آپ قانون کے حوالے کریں. تب تک نرگس راضی نہیں تھی. نرگس شام کے قریب راضی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں. پولیس والے بیان لے کے جاتے ہیں. اس دوران یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے. جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں, خاص کر بہت سینئر لوگ جو ہیں. مثلاً ایک کرائم رپورٹر ہیں, بہت سینئر پرانے دور کے ہیں, شوبز رپورٹر بھی ہیں, وہ مجاہد شیخ صاحب. ان کی ملاقات ہوئی تھی نرگس سے اور ان کے گھر والوں سے.
یہ بات افشا ہو جاتی ہے, باہر نکل آتی ہے. اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو نوٹس لیتی ہیں اس کا, اور وہ کہتی ہیں حنا پرویز بٹ جو یہ جنڈر کے وہ ہیڈ بنے ویمن امپاورمنٹ کے بارے, وہ ان کے گھر جاتی ہیں, پولیس والے آتے ہیں, مقدمہ درج ہو جاتا ہے. مقدمے میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں گھر والے کہ پولیس انسپیکٹر ہونے کے ناطے ماجد بشیر کو فیور دی گئی. اس نے یہ کہا کہ چیمبر مارا مجھے قتل کرنے کی نیت سے, یہ اندراج ہے, ٹیکسٹ اس کا جو ایف آئی آر یہ ہے, لیکن اس میں دفعہ 324 اقدام قتل نہیں لگی. ہاں, صرف 506 لگا دی گئی. اور اب ملاحظہ رپورٹ آئے گی تو 337 F1 F2 F6 جو بھی لگے گی, وہ بات کی بات ایجاد ہو جائے گی دفعہ نا. لیکن قانونی طور پہ ماہرین قانون بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دفعہ بنتی تھی وہ نہیں لگی, اس میں اقدام قتل کی, اس کو فیور دی گئی ہے. اس کے بعد پھر ایک ای میل کرتا ہے اس بات پہ پاکستانی سفارت خانہ کینیڈا میں, کینیڈین اسٹیٹ آف کینیڈا جو ہے اس کی کنسنٹ کے ساتھ پاکستان میں ایک میل موصول ہوتی ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو, فیڈرل سیکرٹری داخلہ کو, اس کی ایک کاپی سی سی ہوتی ہے, اس کو ایک کاپی اس کی جاتی ہے وزارت خارجہ کو. مطلب یہ ایشو اتنا بڑا ہو گیا کہ دو ممالک شہرت کا حامل ایشو ہے, اس پہ پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو. اس دوران ایک دن گزرتا ہے, 24 گھنٹے بعد نرگس یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ, میرے بھائی کے نمبر پہ بیرون ملک سے فون آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اشتہاری مجرم ہیں, پاکستانی ہیں, اور اگر تم نے یہ ایف آئی آر واپس نہ لی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں گوئی مشکل وگرنہ گوئی مشکل, اگر وہ صلح کرتی ہے اور صلح 4 مرتبہ نینا, نادرا اور مریم اور ماروی کی ہوتی رہی اور بعد میں وہ قتل ہوتی رہی, اگر وہ صلح کر کے ریکنسائل کر کے بس جاتی ہے دوبارہ تو خطرہ موجود ہے. کون گارنٹی دے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ صلح نہیں کرتی تب بھی خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں. وہ ایک ایسی کیفیت ہے, اس میں ریاست جو ہے, حکومت جو ہے, عدلیہ جو ہے, میڈیا, ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, تب کہیں جا کے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہوگا. مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے اس کی, ماجد کی, کہ جی میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیوی بڑی پاک ساز پاک باز ہے, توبہ طائب ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہے. اگر ہو گیا ایسا تو اس کے لیے راہ ہموار کی جانی چاہیے. متعلقہ ادارے جتنا فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں یہ راہ ہموار کریں, گارنٹی کے ساتھ ایسا ہو, اور اگر گھر بچ سکتا ہے تو بچنا چاہیے. مریم کا اس دوران جو اسٹیٹمنٹ آپ نے مجھے بتایا کہ وہی اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ تو ایک کیس کا ایک پہلو ہم نے بتا دیا کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی لین دین کے معاملے پہ, اور وہ بعد میں طول پکڑ گئی. دوسرا جو اینگل ہے نا وہ مریم نامی خاتون کا, جو کہ آفتاب اقبال کے سابقہ اہلیہ ہیں, ان کا ذکر ہوا ایف آئی آر میں بھی, اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کا کچھ معاملات چل رہے تھے. مریم نے ابھی انٹرویو دیا ہے لیٹسٹ کچھ ٹی وی چینلز کو, جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرا تو ماجد بشیر کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہے ہی نہیں جس طرح کا نرگس نے سمجھ لیا ہے, ہم تو گھر آنا جانا ہے, بہن بھائیوں والا ریلیشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نرگس جو شک کر رہی ہے وہ غلط ہے؟ اس پہ نرگس اور نرگس کے گھر والوں کا ایک موقف سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. کس قسم کی؟ اور ویڈیوز اس انداز کی ہیں جو ہمارے موقف کو درست ثابت کرتی ہیں. اگر خدا نہ کرے, دیکھیں ہمیں جو سوشل میڈیا ہے نا وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رول پلے کرتا رہا. آپ جن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں پرائیویٹ ویڈیوز تو نہیں؟ ایسے نجی, ان کی نجی محافل کی ویڈیو ہے نا, وہ نجی محافل کی ویڈیو جو ہیں وہ ایک تو منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے. میں اسے کنڈیم کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ صحافت ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی اس طرح کی ویڈیو. بہت محتاط رہ کے جو ہے نا اس کو ریکنسائل کا کرنا مقصود ہے تو ادارے اپنی کوشش کریں, لیکن کسی گارنٹی کے ساتھ. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک جان ہے, زندگی ہے, ایک عزت نفس ہے. نہ عزت نفس مجروح ہو نہ جان کو خطرہ ہو. لیکن آپ جن ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں ان کے بعد نرگس کا موقف درست ثابت ہو جائے گا. اگر نرگس نے وہ ویڈیوز پیش کر دیں کہ مریم سے مراسم کیسے ہیں ان کے, تو یہ دونوں خاندانوں کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ توہین آمیز ہوگا, بے عزتی کا باعث ہوگا. میں دوسرے معنوں میں کہوں سخت الفاظ میں, یہ بہت بے عزتی کا باعث بنے گا اگر کوئی ایسی بات ہے. اف دیر از دیٹ, اگر یہ ہے, اگر نہیں ہے تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی زبردست, کسی پہ قتل, زنا,
حد جہاں لگتی ہے. حدود کے مقدمات میں کسی پہ اگر بیجا الزام تراشی کرتے ہیں اور ثابت نہیں کرتے تو قذف کی دفعہ 4 سے 6 تک کے مقدمات ہوتے ہیں. قذف کی دفعہ 4, 5, 6 کے مقدمات درج ہوتے ہیں. اس کی سزا موت ہے. تو اس لیے اس طرح کی توہین آمیز جو ہے نا گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ معاملہ دب سکتا ہے, ریکنسائل ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. اور مریم کا نام نرگس نے لیا ہے. نرگس کو اطمینان دلانے کے لیے ان کو اپنی 4 دیواری کے اندر ہی اس کا تصفیہ پیش کرنا چاہیے, آرگومنٹل ہونا چاہیے, تب ہی یہ معاملہ حل ہوگا. بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور 4 دیواری کے اندر اگر حل ہو جاتا ہے تو سب سے بہتر ہے, لیکن اداروں کی گارنٹی کے ساتھ, کیونکہ ایک جان ہے. ورنہ صلح تو ماضی میں ہم نے بہت دیکھی ہیں, لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ قتل ہو جاتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ ہو. تو لہٰذا اگر تو یہ معاملہ 4 دیواری کے اندر حل ہو سکتا ہے تو اسے کیا جائے, اسی میں بہتری ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.